زندگی میں آپ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی، باوجود اس کے کہ آپ اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں 10 ایسی چیزیں شیئر کروں گی جو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے، آپ کسی مشکل سے نکلنا چاہ رہے ہیں، کسی پریشانی سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا، تاکہ تمام کے تمام 10 پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت انپورٹنٹ ہیں، یقین کیجیے ایک بھی پوائنٹ مس مت کیجیے گا، تاکہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور بتاتی ہوں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے، لائک آپ نماز نہیں پڑھ رہے ریگولرلی، نماز فرض ہے اور فرض عبادت لازمی کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ سے غلط ہو رہا ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس غلطی کو کرنا چھوڑ دیجیے۔ ہم بعض دفعہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے کر جاتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، بہت سے لوگ سود لے رہے ہوتے ہیں اور جانتے بوجھتے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں، ایسے گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں جو آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، سب سے پہلے یہ کیجیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے جناب کہ صبح شام کے اذکار لازمی کیجیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے اذکار ہیں لیکن لازمی کریں، اور کچھ نہیں تو صرف آپ اگر استغفر اللہ ہی پڑھ دیں نا تو یہ بہت بڑی چیز ہے آپ کے گناہوں سے معافی کے لیے۔ اور جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کئی راستے کھول دیتا ہے، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اذکار لازمی کریں۔ ایک چھوٹا سا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ضرور کیجیے، اس کے بہت بہت فوائد ہیں، اور اتنی چیزیں ہیں کہ آپ شاید کم مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلی چیز ہے جناب کہ نماز ریگولر پڑھیں، اور نماز تو آپ ریگولر پڑھ ہی لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کوشش کیجیے اگر آپ تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں تو تہجد ضرور پڑھیں۔ تہجد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی عبادت ہے، اس سے انسان کو اتنا سکون حاصل ہوتا ہے، اور جو چیزیں بالکل انسان کو ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں نا وہ ممکن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، سب سے پہلے نماز اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی کوشش کریں۔ اگر آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ یقین کیجیے آپ کی زندگی میں آپ کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں میں اس طرح سے نہیں بتا رہی کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ بس کوئی میں نے سن لی اور میں نے آپ کو بتا دی، یہ چیزیں وہ ہیں جو میں نے عمل کی ہوئی ہیں اور عمل کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اگلا پوائنٹ اسی کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں، قرآن پاک ڈیلی پڑھنے کی عادت ڈالیں، چاہے ایک پیج پڑھ لیں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھ لیں، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا پڑھیں، لیکن ڈیلی ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تو اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یقین کریں۔ میں کہتی ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ہمارا کام بن نہیں پا رہا۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کے لیے محنت تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو شاید اس طرح سے یاد نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم اس طرح سے توبہ نہیں کر پا رہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، جانے انجانے سے۔ میں نے کہا نا کچھ چیزیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جانتے پوچھتے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ توبہ ضرور کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ اور ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو نا، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، بندوں کی طرف نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب، اور اگلا پوائنٹ بڑا ہی پیارا ہے، یہ مجھے بہت پیاری بات لگتی ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ جب آپ کو اپنے لیے کوئی چیز چاہیے ہو نا تو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اپنی بہن کے لیے دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے لیے رزق کے وسیلے بنائے۔ اگر اولاد چاہیے تو جو بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میری بھی دعا قبول فرمائے۔ تو اس طرح سے دعا کریں، دوسروں کے لیے دل سے دعا کریں گے نا تو آپ کی دعائیں ویسے ہی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دعاؤں میں اثر کے لیے ایک اور چیز بتاؤں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ جو صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان سب سے حقوق العباد کا خیال رکھیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم جتنا مرضی میں آپ کو کہہ لوں کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ حج کر لیں، آپ روزے رکھ لیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے نا، آپ والدین کے حقوق نہیں ادا کر رہے، آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کر رہے،
آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بس میں جو ہوں بس میں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ میں غرور اور تکبر آ گیا تو یقین کریں پھر آپ مشکلات میں ہی جائیں گے، پھر آپ کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی۔ سو زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں نا، حقوق العباد پہ فوکس کیجئے، لوگوں کے حقوق ادا کیجئے، لوگوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آئیں۔ کوئی آپ کے ساتھ غلط بھی کر دیتا ہے نا تو آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، مشکل سے مشکل ترین وقت میں نا آپ کو ایک بڑی پیاری سی چیز بتاتی ہوں، آپ نے وہ پڑھنا ہے اور یقین کیجئے اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کی مشکل بھی حل ہوگی۔ وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، بہت پیاری دعا ہے، یہ ضرور پڑھیں۔ اچھا، جب آپ اپنے اذکار کر رہے ہیں نا، صبح شام کے اذکار جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہم کرتے ہیں، میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں، اس میں اس کو بھی شامل کر لیں، ایک تصویر روزانہ اس کی بھی کرنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ سو استغفار کے ساتھ اگر آپ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو بالکل اپنی زندگی میں خود سے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ سکون آنا شروع ہو جائے گا آپ کی زندگی میں، آپ کی جائز خواہشات آپ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، دعا کرتے ہیں نا، دعا کرنے کے کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں دعا کی قبولیت میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا دیکھیں کسی وقت قبول ہو سکتی ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہی ٹائم میں ہوگی۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا کرنے کا اہتمام کیجیے، آپ کو لگے گا کہ دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو گیا۔ سجدوں کے بیچ میں دعا کیجیے، دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ بیماری میں دعا کیجیے، بیماری میں بھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں لازمی کریں۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور چیز کہ استغفار لازمی کریں، استغفر اللہ چرتے پھرتے کرنا شروع کر دیں۔ آپ جب گناہوں سے معافی مانگیں گے نا، یہ بات سوچ کے کہ میں گناہ گار ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ نہیں سوچنا کہ بس میں استغفار پڑھ رہا ہوں اس سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، نہیں۔ نیت اصل میں کیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے توبہ میری قبول کرے، میرے گناہوں سے مجھے معافی کر دے، تب آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے، جو ضرورت مند ہے ان کی مدد ضرور کریں۔ اگر کوئی آپ سے اللہ کے نام پہ کچھ مانگ لیتا ہے نا، بس اگلی بات نہ کریں، پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد ضرور کریں۔ مدد کرنا پیسوں سے ہو سکتا ہے، مدد کرنا کسی کا تن ڈھانپنا ہو سکتا ہے، کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے وہاں پہ مدد کرنا ہو سکتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا مدد ہو سکتا ہے، کسی کو صحیح راستہ بتانا مدد ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کی مدد کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی نئی چیز آئے نا، لائک آپ راشن لے کے آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں فروٹ آ رہا ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ نا آپ کسی غریب کے لیے نکال دیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے ہاؤس ہیلپس ہیں، کوئی بھی آپ کے، ان کے لیے لازمی نکال دیں۔ اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور یہ چیز اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی نا تو یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو شاید ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بڑا سکون ہوتا ہے، ان کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، اور وہ ان کو جو ہے موسمی بیماریاں کہہ لیں آپ یا اس طرح کی چیزیں وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، اور وہ یہ کہ روزانہ رات میں نا آپ سورہ واقعہ اور سورہ ملک ضرور پڑھیں۔ یہ چیز بہت بیسٹ ہے، یہ میں نے دیکھی ہے۔ جو لوگ ڈیلی جن کو عادت ہوتی ہے رات میں سونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی اس طرح کی صورتیں پڑھنے کی، ان کی زندگیوں میں نا بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا نا ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے مسائل میں، پریشانیوں میں اتنے گھرے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی بہت مشکل ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ٹائم نکال لیں نا اور ہم اپنی ایک روٹین ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ یہ چیز پڑھنی ہے، یہ اذکار ہم نے لازمی کرنے ہیں، تو پھر وہ جب آپ ایک دفعہ روٹین میں آ جاتے ہیں نا، پھر آپ کو چیزیں مشکل نہیں لگتی، بلکہ پھر آپ خود بخود ان کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے میں اکثر استغفار کی ویڈیوز میں کہتی ہوں نا کہ ایک بار آپ نے استغفار شروع کر دیا تو بس پھر وہ آپ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہر وقت کریں گے۔ جس ٹائم آپ نہیں کرو گے نا، آپ کو لگے گا کوئی چیز مسنگ ہے۔ سو جس چیز کا ہم اپنی زندگی میں، ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہم نے کرنا ہے، اور سیکنڈلی جو چیز ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں نا تو بس پھر وہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے فائدے لا تعداد ہوتے ہیں۔ ابھی ایک مجھے کمنٹ آیا اور استغفار کی ویڈیو پہ ہی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس حوالے سے آپ میری ویڈیو بنائیں، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے بناؤں گی اس نیکسٹ ویک میں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے استغفار پڑھتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے، میں نے 3000 سے شروع کیا، میں نے 3000 5000 7000 بار، لیکن مجھے لگا کہ جب میں 5000 بار پڑھتا ہوں نا تو مجھے اس کے بڑے فضائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بڑا سکون آ رہا ہے۔ تو کہنے کہ پھر میں نے 5000 دفعہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی سے تو مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو چیزیں مجھے پہلے بہت مشکل لگتی تھیں مجھے وہ بہت آسان لگ رہی ہیں۔
سو یہ آپ کے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں، آپ کتنے ذکر کر سکتے ہیں، کتنے اذکار کر سکتے ہیں. دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا سیکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارے کام چھوڑ کے صرف آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے ان تمام باتوں پہ عمل کیجیے گا جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.